حدیث یہ میں ٹکڑا سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کو دیکھا، فرآہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینفض التراب عنہ. اچھا نہیں، پوری حدیث سنا، پوری حدیث سنا. باب جو ہے چیپٹر وہ ہے باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد کے بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. چیپٹر کا نام کیا ہے؟ مسجد کے بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. یعنی کتنا ثواب ہے، پوری حدیث ہے نا. تو حدیث میں یہ ہے کہ انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثي فانطلقنا فاذا هو في حائط يصلح فاخذ رداءه فاهتبى ثم انشا يحدثنا حتى اتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة یعنی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ذکر کیا کہ مسجد کیسے تعمیر کی گئی. تو وہ کہتے ہیں کننا نحمل لبنة، ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. یہ صحابہ کرام ہیں. کون ہیں؟ صحابہ اکرام، کہ قرآن نے جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. آج ہم اپنی ناک پہ بھنورا نہیں بیٹھنے دے رہے کہ اگر مسجد کا کام ہو، اگر کوئی کہہ دے کہ ذرا اینٹ اٹھا دو تو اٹھے گی نہیں. اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ توہین. لیکن یہ نہیں پتا یہ اینٹ جو ہے آپ ہمارے لیے تھوڑی اٹھا رہے ہو. کس کے لیے اٹھا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے اور مسجد کی بنا کے لیے. اور مسجد کی بنا کا سبب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، اس سے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 450. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے. سبحان اللہ. ان چھوٹی موٹی نیکی کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ بلا تحقرن من المعروف شیئا. بزرگوں نے فرمایا کہ نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھا کریے. آقا نے فرمایا میں نے جنت میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ صرف اس وجہ سے جنت میں گئے تھے کہ مسجد میں پڑے ہوئے کوڑے کے ایک تنکے کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکا. سبحان اللہ. اب سوچئے جھاڑو لگانے کا کیا فضل ہوگا، کیا ثواب ہوگا، دھونے کا کیا ثواب ہوگا، صفائی ستھرائی کا کیا ثواب ہوگا. مسجد میں ہمیں خادم لگانے کی ضرورت نہیں، ہم سب مسجد کے خادم ہیں. ہم سب مسجد کے بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک ایک پتھر 11:30 میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے 10 منٹ. صحابہ کہتے ہیں ایک ایک پتھر اٹھا کے ہم لے جا رہے تھے. وعمار لبنتین، اور حضرت عمار 2 پتھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کتنے؟ 2. کتنے پتھر؟ 2 پتھر. فرآہ النبی، تو آقا نے جب اپنے پیارے صحابی کی ادا دیکھی کہ سب ایک ایک پتھر اٹھائے ہیں اور عمار 2 پتھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، فینفض التراب عنہ ویقول ویح عمار تقتلہ الفیہ الوانیہ ویدعوہ الی الجنہ ویدعونہ الی النار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فینفض التراب عنہ، حضرت عمار سے مٹی جھاڑنے لگے. سوچئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے جسم سے مٹی جھاڑے. سوچئے حضرت عمار جب پتھر لے آ رہے ہیں تو مٹی اینٹیں لے آتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے نا، دھول آ جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام حضرت عمار سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے اس حدیث کی. اور آقا فرماتے ہیں عمار کے لیے بھلائی ہو، اسے تو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. اسے ایک اور صحیح مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار کو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں ملنے والے خارجیوں نے قتل کیا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے نہیں، انہوں نے نہیں، ان کی مسلم فوج نے نہیں، ان کی فوج میں ملنے والے خارجی منافق جن کی ایک ٹکڑی حضرت علی کی طرف مل گئی تھی، ایک ٹکڑی ادھر مل گئی تھی اور دونوں میں جنگ کرا دی تھی. ان خبیثوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا. اس لیے آقا نے کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا. کون سا گروہ؟ تو اب بتائیے ملا جی، آپ کہتے ہیں کون کہاں مرے گا کب مرے گا نہیں پتا، تو آقا کو کیسے پتا؟ ایک انصاف کی بات ہے. میں بھی چیزیں بتاتے تک گیا، 5 منٹ میں اپنی بات کروں گا. حدیثیں بہت ہیں. ابھی یہ سمجھیے یہ جو کتاب میرے سامنے کھلی ہے، اس کے جو صفحے ہیں نا میرے سامنے، وہ ہے تقریباً کتنے ہیں؟ 520 صفحے ہیں کتاب کے. اور میں نے ابھی تک کتنی دلیلیں دی ہیں؟ صرف 68 صفحے. کتنی؟ 68. لوگ کہتے ہیں مولانا کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کو دیکھ لیا آپ نے دلیلیں. یہ دلیلوں کا ایک سیمپل تھا. گودام کا ٹائم ہی نہیں ہے تو گودام دکھا سکتے ہیں، ہے نا. تو نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے آج جو حدیث بخاری کی سنی وہ صرف ایک ٹاپک پر تھی، عقیدہ اہل سنت کے، وہ تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب. کیا تھا؟ اور علم غیب کے بارے میں ہمارا 2 ٹوک نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ خود سے کچھ نہیں جانتا.
خود سے کچھ بھی نہیں جانتا. ایک ایک ذرے کا علم، ایک ایک حرف کا علم اللہ کے بتانے سے جانتا ہے. بے شک. کس کے بتانے سے جانتا اللہ کا ہے؟ بتانے. اور یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں گڑھا، میں نے اس دن بھی آج بھی بہت سی دلیلیں دی کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا. اب جب اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے تو پھر اسے شرک نہیں کہہ سکتے آپ، اسے شرک نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ڈفرینس ہو گیا. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی بگننگ یا اینڈنگ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بعد میں عطا کیا. بگننگ بھی ہوئی، اینڈنگ بھی ممکن ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. سینکڑوں ڈفرینس ہو گئے تو شرک کہہ سکتے ہیں. شرک کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات میں یا صفات میں اللہ جیسا مانے، اللہ جیسا مانے. جب ہم کسی کو اللہ جیسا مانتے ہی نہیں تو پھر ہم پہ یہ الزام لگانا اور مشرک کے فتوے ہم پہ لگانا. تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر ان لم یکن کذالک فقد باء احدہما، کہ اگر کسی ایمان والے نے اپنے دوسرے ایمان والے کو کافر یا مشرک کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا. تو مشرک کون ہوا اصل میں؟ کون ہوا؟ اور تیز کون ہوا؟ کہنے والا. اللہ جی ہم مشرک نہیں ہیں کیونکہ ہمارے تو ایمان والے. ایک اور حدیث، بہت زبردست حدیث، ایک حدیث ہے آقا ابن کثیر جو ان کے بہت بڑے امام ہیں، غیر مقلدین کے، ہمارے بھی امام ہیں الحمدللہ. سن لیں ایک بات، آج کل امام ابن کثیر کے متعلق بڑی وہ پھیلائی جا رہی ہے. امام ابن کثیر ہم اہل سنت کے امام ہیں، کچھ چیزوں میں ان کی رغبت اپنے استاد ابن تیمیہ کی طرف ہے، لیکن وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اہل سنت سے خارج کریں. اس لیے امام ابن کثیر ہمارے بھی امام ہیں الحمدللہ، اور جن چیزوں میں انہوں نے انحراف کیا ہے ان میں ہم انہیں دلیل نہیں بناتے، جن چیزوں میں نہیں کیا ہم دلیل بناتے. اسی لیے فوراً کسی بزرگ کو اہل سنت سے خارج نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. تو امام ابن کثیر نے بھی اسے ذکر کیا ہے غالباً البدایہ والنہایہ میں یا تفسیر میں. بہرحال یہ بہت معتبر حدیث ہے، سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور تلوار لے کے فوراً نکلے گا، دوسروں پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا اور اپنے ایمان والے مومن کو مشرک کہہ کے اس کی گردن کاٹ دے گا، ہے نا، اور بار بار کفر اور شرک کا الزام لگائے گا، ہے نا. تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیکن اصلی مشرک ہوگا کون؟ وہ شرک کا فتویٰ لگانے والا یا جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ؟ تو آقا نے 3 بار فرمایا الرامی الرامی الرامی، شرک کا فتویٰ لگانے والا اور الزام لگانے والا اصلی مشرک ہوگا. اور بزرگوں نے فرمایا یہ حدیث محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آئی ہے، کیونکہ اسی خبیث نے قرآن کو پڑھا اور تلوار لے کے شرک کی میدان میں شرک کے فتوے لگاتا ہوا گیا اور ایمان والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ جو میرے عقیدے پہ نہیں وہ کافر ہے، جو میرے عقیدے پہ نہیں وہ کافر ہے، جو میری بات نہیں مانے گا اس کی گردن کاٹ دوں گا، ہے نا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جتنے بھی گلی گلی کوچے کوچے شرک اور بدعت کی رٹ لگانے والے ہیں اصل میں ان کا فتویٰ انہی پہ پلٹ رہا ہے، اصل میں ان کا فتویٰ. تو پیارے دوستو میری اتنی گفتگو، توجہ، میری اتنی، بس 11:30 میں ختم کر دوں گا، 5 منٹ اور. میری اتنی گفتگو سے آپ کے سامنے یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ ہم رسول اللہ کا علم غیب مانتے ہیں خدا کی عطا سے. کیا مانتے ہیں؟ خدا کی عطا. اور الحمدللہ ایک اور خوشخبری میں آپ کو سناؤں، توجہ ہے ادھر عرفان بھائی، عاقل بھائی، 5 منٹ اور جھیل لیجیے مجھے، ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نام کی، عربی میں اتنی موٹی کتاب ہے. اس وقت مصر کے بہت بڑے عالم میرے استاذ جن سے تصوف میں رسالہ قشیریہ کی مجھے اجازت اور سند حاصل ہے، وہ اس وقت اس کتاب کا درس دے رہے ہیں اپنی خانقاہ میں. سبحان اللہ. میں نے کل فیس بک، انسٹا، یوٹیوب سب پہ شیئر کیا تھا، ان کے چینل پہ ڈاکٹر یسری جبر بہت بڑے عالم ہیں، ڈبل PhD، میڈیکل سائنس میں بھی PhD اور علم تفسیر میں بھی PhD، مطلب بڑی صفت عالم. یہ سمجھیے مصر کے جتنے علماء ہیں ان میں الگ ہی رتبہ ہے ان کا. وہ اس وقت الدولۃ المکیہ کا درس دے رہے ہیں اپنی مسجد الاشراف سے، جو ان کی خانقاہی مسجد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ ہمیں کہاں کہاں روکیں گے؟ نہیں روک سکتے آپ. اور اس کتاب کا پس منظر تھوڑا سا چند منٹ میں بتا دوں. آقا سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف دوسری بار حج کرنے گئے. کب؟ ایک بار اپنے والد کے ساتھ گئے، ایک بار بعد میں گئے. جب دوسری بار حج کرنے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اعلیٰ حضرت، تو
ہندوستان میں اس وقت یہ فتنہ اٹھائی تھا یہ شرک و بدعت والا اعلیٰ حضرت کے دور میں. تو انہوں نے نہیں یہ شرک و بدعت والا اسی دور میں اٹھا تھا. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اس وقت ان کا ڈنکا بنا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت کو بدنام کرانے کے لیے کچھ سوال لکھ کے بھیجے مکہ اور مدینہ کے علماء کے پاس کہ ایسے ایسے ہندوستان کا ایک مولوی آپ کے یہاں موجود ہے, وہ نبی کے بارے میں ایسے ایسے عقیدہ رکھتا ہے کہ انہیں نعوذ باللہ خدا کے برابر علم ہے یا جو خدا سے بڑھ گئے, جو آج کہتے پھر رہی ہیں مولوی ان کے, وہی الزام ہم ہی لگائے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ سوالات پیش کیے گئے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کتاب کے شروع میں کنت منقطعا عن کتبی, جب میں مدینہ شریف مکہ شریف میں موجود مدینہ حرمین شریف میں موجود تھا اور جب میرے سامنے علماء مکہ اور مدینہ نے یہ استفتاء پیش کیا کہ یہ سوالات آئے ہیں آپ کے متعلق, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, میں نے اور یہ وال پین بھی نہیں تھا, وہ سیاہی والا قلم ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور 8 گھنٹے میں اتنی موٹی عربی کی کتاب اس ٹاپک پہ لکھ دی. سبحان اللہ. کتنے گھنٹے میں؟ یہ وہی کتاب ہے دولت المکیہ جس کا درس ابھی مصر میں ہو رہا ہے. پیارے دوستو یہ کتاب وہ ایٹم بم بیل میں غیب کے مسئلے پہ آج تک کوئی بھی بدعقیدہ اس کا جواب نہیں دے پایا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر عقیدے کی دلیلیں ہیں. توجہ, ارے آ جائے گا, مل جائے گا. توجہ, 1 منٹ تو بچا ہے بھائی, 2 منٹ. اب ڈسٹرب کریں گے کیسے کام چلے گا؟ عقیدہ علم غیب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ علم غیب کا عقیدہ سمجھ میں آیا کیا؟ یہ دیکھیں, یہ رومن میں چھاپی گئی ہے, رومن میں یہ کتاب الدولت المکیہ جو ہے, الدولت المکیہ. توجہ, الدولت المکیہ یہ رومن میں آئی ہے. رومن کا مطلب ہم لوگ میسج لکھتے ہیں آپ کیسے ہو, AAPKIAC سے رومن بولا جاتا ہے. یہ رومن میں چھاپی گئی ہے تاکہ عام آدمی بھی پڑھ سکے. اگرچہ سمجھ نہیں آئے گی پوری بات, لیکن کچھ تو سمجھ میں آئے گی. جسے پڑھنا ہو رومن میں آرڈر کر دیجیے گا, یہ فرحان بھائی سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ. دوسری چیز, تیسری چیز یہ کہ دیکھیں, ہم جب کسی چیز کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں تو وہ چیز اپنے دل سے نہیں بلکہ تب مانتے ہیں جو قرآن و حدیث نے کہا ہو. فور ایگزامپل, ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہیں. آخری بات, توجہ ادھر, توجہ ادھر بیٹا, توجہ کامران بھائی ادھر توجہ. ہم سنتے اور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھتے ہیں. اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے, سنتا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جی. تو پھر تو ملا جی کی لاجک کے مطابق یہ شرک ہو گیا. اور خود قرآن نے اللہ کے بارے میں کہا, سورہ اسرائیل جو سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے یعنی سننے والا بھی ہے, والبصیر اور دیکھنے والا بھی ہے. اللہ جی دیکھ لو, قرآن کہہ رہا ہے اللہ سمیع و بصیر ہے. یہی قرآن سورہ انسان میں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں جسے, کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان نبتليه من نطفة امشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا, کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا. تو اللہ جی کے عقیدے اور لاجک کے مطابق شرک ہو گیا. تو پھر قرآن بھی تمہارے شرک کے فتوے سے بچنے والا نہیں ہے. قرآن ایک طرف کیا کہہ رہا ہے, سمیع و بصیر کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ جی کی لاجک کیا ہے؟ اب کوئی سمیع و بصیر نہیں ہو سکتا, اب کوئی سمیع و بصیر. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا. اب جو جواب ملا جی کا وہ ہمارا, ملا جی یہی تو کہیں گے اللہ خود سے سمیع و بصیر ہے, ہم اللہ کے بنانے سے سمیع و بصیر ہے. ملا جی ہم کیا سنسکرت بول رہے تھے اب تک؟ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ خود سے عالم الغیب ہے اور رسول اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں. ہم نے کون سی نئی بات کہی تھی؟ کوئی نئی بات تو نہیں کہی تھی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, اور قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے. تو اللہ جی یہ تو شرک ہو گیا. قرآن کہتا ہے ہم خیر المنزلین ہیں. قرآن اللہ نے فرمایا نحن خیر المنزلین, کہ ہم خیر المنزلین ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے بس. حضرت یوسف نے وہاں پہ کہا تھا مصر میں کہ میں خیر المنزلین ہوں, تو اللہ جی شرک ہو گیا. ایسی میں تقریباً 30 آیتیں گنا سکتا ہوں کہ جو لفظ خود خدا نے اپنے لیے قرآن مقدس میں نازل فرمایا وہی اپنے سوا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ظاہر میں نازل فرمایا. تو اللہ جی کی لاجک تو قرآن کا شرک, قرآن بھی نعوذ باللہ ان کے فتووں سے نہیں بچا, اللہ کی ذات ان کے فتووں سے نہیں بچی, رسول اللہ کی ذات نہیں بچی, صحابہ نہیں بچے. سمجھ میں آیا؟ یہ دین وین کچھ نہیں سکھا رہے ہیں, یہ چوچو کا مربع ہے. کیا ہے دین؟ تو وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پوری محنت کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ سکھا رہا ہوں. آپ کو بولنے کا پورا حق ہے. دل میں کوئی کوشچن ہوا کرے محفل کے بعد میں پوچھا کریے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا کرے مجھ سے پوچھا کریے. میں وہ نہیں ہوں کھوپچے میں چھپ جاؤں آپ کے سوال سن کے.
میں تو وہ ہوں، آپ جتنا پوچھیں گے مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے، بے شک ہے نا. خیر اللہ تعالیٰ محفل ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے ہمیں سنیت پہ قائم فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آپسی محبت سے رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیں.